ہم نے قرآن کا مفہوم کا سمجھا ورنہ ہم بڑے نئی منزلیں سر کرتے تھے. یہ تھے حضرت قاری ذکیر احمد صاحب مساعی جو بہت ہی بہترین انداز میں تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے اور ہم سب بخوبی یہ محسوس کر رہے تھے کہ قرآن کی شیرینی ہے شیرینی حقیقی. قرآن کی شیرینی ہے شیرینی حقیقی. شیرینی یہ قرآن کا مزہ اور ہی کچھ ہے اور قرآن جہاں بھر کی کتابوں سے گزرا ہے رتبے میں ایک نور خدا اور بھی کچھ ہے. میرے بھائیوں ہم قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں خواہی مسلمان زیستن فارسی کا شعر ہے کہ ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیز تنظیم دل کا قرآن زیستن کہ اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کو زندگی کا حصہ بنائیں بغیر جب مشعل حق روشن ہوں گے باطل کے لیے تو جائیں گے پھر بس جہاں میں شاہد حق توحید کا پروانہ ہوگا اور اسلام بھی بیمار عالم اور ہم نے مضامین ہے قرآن دارین میں ہے وہ فرزانہ قرآن کا جو دیوانہ ہوگا. حضرات آئیے تلاوت کلام اللہ کے بعد پروگرام کو شعر و ادب کی محفل میں لے چلیں اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جملہ افلاط شاعری میں شاعری کے تمام قسموں میں سب سے بہترین شاعری حمد و مناجات ہے کیونکہ اس کے اندر جس ذات کو موضوع صفت بنایا جاتا ہے وہ ذات بھی سب سے برتر سب سے عظیم اور سب سے محترم شان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب اور کون لائے گا کھینچ کر پچھم سے بڑے سازگار یہ زمین کس کی ہے کس کا ہے یہ انقلاب. میرے بھائیوں ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو آئیے اللہ رب العزت کی اس شان میں نذرانے حمدیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں برادر محترم حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب قاسمی امام خطیب جامع مسجد جدیات سے کہ وہ تشریف لائیں اور مراجعات سے ہم سامعین کے کو جلوہ فرمائیں. یہ مناجات ہے جس کو برادر عزیز مولانا ریاض قاسم صاحب انہوں نے اس کو قلم بند کیا ہے تو یہ مناجات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سماعت یا خدا ہم کو رہے
اہل ایمان کے بازو میں وہ قوت دے دے، جس طرح پہل مسلمان کا تھا جلوہ ہر سو. جس طرح پہل مسلمان کا تھا جلوہ ہر سو، اے خدا پھر سے وہی شان و شوکت دے دے، یا خدا پھر سے وہی شان و شوکت دے دے، یا خدا ہم کو رہے دین کی ہدایت دے دے. اور ہمارے نوجوانوں کی جو حالت ہے اس وقت، اس کے بارے میں سماعت فرمائیے. یوں ہی آوارہ پھرا کرتے ہیں امت کے جوان، یوں ہی آوارہ پھرا کرتے ہیں امت کے جوان. میرے مولا تو انہیں شوق عبادت دے دے، میرے مولا تو انہیں شوق عبادت دے دے. حضرات آخری شعر اس کا سماعت فرمائیں. کس طرح سنت آقا کو بھلا بیٹھے ہیں، اس طرح سنت آقا کو بھلا بیٹھے ہیں. یا الہی تو ہمیں دینی حمیت دے دے، یا الہی تو ہمیں دینی حمیت دے دے. اور مقبہ سماعت فرمائیں. ہے تمنا یہی بس ایک ریاض حیدر کی، ہے تمنا یہی بس ایک ریاض حیدر کی. علم نافع کی اسے تھوڑی سی دولت دے دے، علم نافع